گریبان صاف ہے، یہ آستینے صاف ہیں۔ نااہل کیوں کیا نواز شریف کا ریاستی اداروں سے سوال۔ جی ٹی روڈ پر موٹر وے کی سپیڈ ریلی پلان میں اچانک تبدیلی کے پیچھے کیا ہے؟ آپ نے مجھے اسلام آباد بھجوایا اور اسلام آباد والوں نے مجھے گھر بھیجا ہے۔ وفاق کا احتسابی قانون نہیں چلے گا، صوبہ سندھ کی سیاست میں تلخیاں۔ ناظرین، تین مختلف جماعتیں، تین نظریے لیے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، فواد چودھری صاحب اور میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دوسرا دن ہے میاں نواز شریف صاحب کی ریلیز کا۔ ریلی بڑے ایک دھواں دھار طریقے سے شروع ہوئی، اور جس دھواں دھار طریقے سے شروع ہوئی اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اور اب تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم کچھ کہہ بیٹھے تو وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ناراضگی اور آج ریلی پہنچی، میاں نواز شریف صاحب اس کی قیادت کرتے بڑی تیزی سے بیچ میں کئی جگہ پر مقامات پر جہاں پر ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کے خطابات ہوں گے، کراؤڈز کو ایڈریس کریں گے، بڑی تیزی سے وہاں سے گزرے۔ چودھری نثار صاحب کا بھی بیچ میں حلقہ آیا، روات، کلر، چودھری نثار صاحب کی غیر موجودگی آج سارا دن میڈیا پہ زیر بحث رہی۔ اس کے بعد میاں صاحب پہنچے جیلم اور وہاں پر خوب گرجے برسے، اور ایک کراؤڈ، بہرحال ایک ڈیسنٹ کراؤڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود تھا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے اپنی حکومت کی جو 4 سال کی جو کاوشیں تھیں، جو انہوں نے ترقی کی منزلیں پاکستان نے ان کی زیر قیادت طے کی، ان کو انہوں نے گنوایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے حلف لیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ایجنڈے پہ میرے ساتھ چلو گے، میں وزیر اعظم دوبارہ نہیں بننا چاہتا آپ کے پاس، میں بحال ہونے کے لیے نہیں آیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرا ساتھ دو گے، میرے ایجنڈے پہ میرے ساتھ چلو گے۔ تو ان ساری چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں سلیم حیدر صاحب جو اس وقت جہلم میں موجود ہیں، سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ایگزیکٹ صورتحال ہے کیا، جہلم میں کراؤڈ کیسا تھا، جہلم کی تقریر کو وہاں کے لوگوں نے کیسا لیا، اور ابھی کیا صورتحال ہے۔ تو سلمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل۔ جی سلمان صاحب بتائیے گا کہ پھر اب اس وقت ریلی کی اختتام کے بعد وہاں پر جہلم میں کیا صورتحال ہے، کراؤڈ کیسا تھا، ریسیپٹیو تھا، اور انہوں نے میاں صاحب کی تقریر کو کیسے لیا، اور اس وقت میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کی ہلکی سی ریلی کے ساتھ پچھلے 2 روز سے میں ہوں اور اس کو کور کر رہا ہوں۔ تو جس طرح سپیڈ دکھائی تھی پنجاب ہاؤس راولپنڈی سے، اس سپیڈ کے بعد اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید لاہور کی طرف نکل پڑے، لیکن نہایت ہی امپریسو کراؤڈ تھا دینا کے اندر، اور ہم امپریس ہوئے تو ظاہری بات ہے میاں صاحب بھی امپریس ہوئے، جس کے بعد انہوں نے وہاں خطاب کیا۔ اس کے بعد ایک اچھا پاور شو تھا جہلم میں، 2 MNAs اور 4 MPs کا وہ ٹارگٹ تھا، انہیں وہاں کراؤڈ اکٹھا کرنا تھا۔ بیچ جی ٹی روڈ پہ وہ سٹیج لگا اور میاں صاحب نے نہ صرف خوب خطاب کیا، کافی گرم بھی نظر آئے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عوام سے انہوں نے اوتھ بھی لیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ وہ عوام پوچھیں ججوں سے کہ 5 محترم ججوں نے ہمیں کیوں نااہل کیا، ایسا گناہ جس کو جو ہم نے کیا ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ ریلی کا پلان آگے بنتا رہا، اور اب جہلم میں ایک پرائیویٹ ہوٹل ہے جہاں اس وقت سٹے ہے۔ ریلی کے شرکا تو خیر ڈسپرس ہو گئے ہیں، کیونکہ کافی حد تک ہم نے جو ادھر پوچھا کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جس طرح آپ نے چودھری نثار کے حلقے سے متعلق بتایا کہ وہاں لوگوں کی اتنی ریپرزنٹیشن سڑک پہ نہیں تھی کہ میاں صاحب وہاں رکتے۔ وجہ یہ تھی کہ کل کا جو پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے پنجاب ہاؤس راولپنڈی کے اندر میاں صاحب کا شفٹ ہونا، وہ کافی بڑا ایک سیٹ بیک رہا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ پنڈ دادن خان جو یہاں سے 110 کلومیٹر دور ہے وہاں تک سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، جو پوری رات ادھر اسٹے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی رہائش کا کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ نہیں تھا۔ لیکن معاملہ اب اس کے بعد شروع ہوگا۔ صبح 10 بجے کی اناؤنسمنٹ ہے، آج 11 بجے کی تھی، 12 بجے کے لیے ہیں، اور صبح 10 بجے کی اناؤنسمنٹ ہے کہ یہاں سے یہ قافلہ نکلے گا۔ پرائم منسٹرز اور MNAs اس وقت اندر موجود ہیں، مشاورتیں بھی ہو رہی ہیں، پوری اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ سلمان یہ بتائیے گا کہ جو کراؤڈ تھا جس وقت میاں صاحب تقریر کر رہے تھے، کیا کراؤڈ اس وقت ریسیپٹیو تھا، اور جس طرح وہ ان سے حلف لے رہے تھے کیا دل و جان سے کراؤڈ ان کو اس حلف میں ان کا ساتھ دے رہا تھا؟
ٹو بی ویری آنےسٹ بالکل جہلم میں ہم نے دیکھا کہ کراؤڈ ان کا ساتھ دے رہا تھا, کراؤڈ بہت چارج نظر آ رہا تھا, کیونکہ اسٹیج سیکرٹری بتا رہے تھے کہ وہ یہاں تک پہنچے, یہاں تک پہنچے, یہاں تک پہنچے. راجہ فاروق یہی حیدر وجہ صاحب ہے بھی کہ ساتھ میاں صاحب کا تھے, خطاب بھی کافی جوشیلا تھا. سلمان راجہ فاروق حیدر صاحب بھی ساتھ تھے. آج نہیں, راجہ فاروق حیدر صاحب تو نہیں ساتھ تھے, لیکن ان کی ریپرزنٹیشن ضرور ساتھ تھی. اسی طرح گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد تک آئے تھے, اور اس کے بعد ان کی ریپرزنٹیشن ابھی کچھ دیر پہلے بھی ان کے جو ایڈوائزرز اور گلگت بلتستان کی جو ریپرزنٹیشن تھی, کافی تعداد میں جو لوگ تھے جو گلگت بلتستان سے چل کے آئے وہ ادھر جہلم تک تو پہنچے. ان کا یہ کہنا ہے ہم لاہور تک جائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ جب پنڈی سے ریلی چلی تو اس میں کتنی گاڑیاں تھیں تقریباً, اور کتنے لوگ تھے جو میاں صاحب کے ساتھ پہنچے؟ دینا فواد بھائی, میں گاڑیاں تو آپ کو کاؤنٹ فور کر کے بتا سکتا ہوں کہ آلموسٹ 150 تھی. وزیر اطلاعات ہوں نہیں کہ پبلک گن کے بتا سکوں, تو یہ اندازہ ہی ہے کہ کتنے ہوں گے, لیکن 150 کے قریب گاڑیاں تھیں, جس میں پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں, منسٹرز کی گاڑیاں تھیں. اچھا اب میاں صاحب کل جو ہے وہ گجرانوالہ رکیں گے, ڈاکٹر صاحب گجرانوالہ رکیں گے کل گجرانوالہ رک رہے ہیں سلمان, آپ کی بھی یہی اطلاع ہے؟ اطلاعات گجرانوالہ سے پہلے گجرات کی بھی ہیں, وہاں بھی ایک سٹیج لگا ہوا ہے کہ شاید وہ وہاں پروبیبلی خطاب کریں گے. ابھی تک جتنے اندازے ہمارے چینل کے طرف سے آئے ہیں وہ تو تمام بالکل صحیح ہیں. جہلم کا سٹے کہا تھا, کل کا کہا تھا, بنا. راولپنڈی سے آگے کل نہیں جائیں گے, وہ نہیں گئے. پنجاب ہاؤس راولپنڈی میں انہوں نے سٹے کیا. ابھی بھی غالب امکان یہی ہے کہ گجرانوالہ میں وہ پاور شو کریں گے, اسی طرح جس طرح شیخ رشید صاحب کے حلقے میں کیا تھا, کیونکہ گجرات میں پرویز الہی صاحب ہیں, جس طرح پنڈی میں شیخ رشید صاحب ہیں, وہاں شو کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سلمان. تو بڑی تقریریں کی میاں صاحب, تقریروں کی طرف ذرا چلتے ہیں. ویسے ان کے شارٹس ہم پہلے سن لیں اور پھر اس کے بعد یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو جہلم میں ایک یہ جنکشن ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ گجرات کا اور میرپور کا بنتا ہے, سو آزاد کشمیر کی بہت بڑی ریپرزنٹیشن تھی. آج مبارک ہو آپ کو. راجہ فاروق حیدر صاحب نے آج شہباز شریف صاحب سے بھی بڑھ کے ایفرٹ کیے. دیکھیں مجھے جو ہے نا اصل میں جہلم کے اندر جو جذبہ دیکھنے میں, میرا آپ گئے نہیں, پروگرام یہ تھا کہ آپ رات کو وہاں پر فواد صاحب کے کریں گے. چودھری نصاب صاحب کی طرح یہ بھی نہیں کمر میں بھی درد تھا. اچھا نہیں رکھنے دیا, نہیں رکھا. اچھا اس وجہ سے آپ نہیں گئے. میں اس دکھ میں نہیں گیا کہ انہوں نے رکھا نہیں, آفر نہیں کیا. میں رات تک انتظار کرتا رہا کہ فون آئے گا, آپ جہلم جا رہے ہیں. تمام میڈیا والوں کو کہا ہے, آج میڈیا والوں کو ہمیں بھی رکھتے, ہمیں کہتے بھائی ہم نے خاص انتظار. پہلے نواز شریف صاحب نے جو پنڈی میں خطاب کیا, انہوں نے کافی باتیں کی, اب ان کے وہ ذرا شارٹ سنا دیجئے ہمیں. آپ ووٹ دے کے حکومت چنتے ہیں, آپ ووٹ دے کے وزیر اعظم کو بناتے ہیں. کیا کسی کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اس حکومت کو اور وزیر اعظم کو گھر بھجوا دے؟ یہ جو دھرنے والے, اور آج پھر وہ مولوی صاحب پھر پاکستان پہنچ گئے, کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ کینیڈا, زندگی کینیڈا میں گزارتے ہیں بڑی عیش و عشرت کے ساتھ, اور پاکستان میں تباہی کا نسخہ لے کے یہاں پر آ جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ دھرنے والے اور یہ مولوی صاحب جو ہیں, یہ دونوں نے مل کر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش. اور اب ذرا میرے خیال سے وہ جہلم والا شارٹ بھی ہمیں دکھا دیں کہ جہلم میں آج 1 سال میں ہر وزیر اعظم گھر چلا گیا, اور ڈکٹیٹروں نے یہاں 10 سال حکومتیں کی ہیں, 10 سال. جو ایسے ڈکٹیٹروں کو سزا دے سکے, آئین کو وہ توڑتے ہیں, قانون کو وہ توڑتے ہیں, اور پھر ہمارے وہ جج ایسے ڈکٹیٹروں کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا ہوا مشرف صاحب, آپ نے کمال کر دیا, آپ نے نواز شریف کو نکال تو دیا. ججز پہ بڑا برسے آج میاں صاحب, ڈاکٹر صاحب. ہاں میں سمجھتا ہوں جی کہ ججز کے اوپر انہوں نے ایک طرح سے جو فیصلہ آیا ہے, جس کی تفصیلات ہم روز اس میں جاتے ہیں, آج نہیں جائیں گے, اس فیصلے کے اوپر ایک طرح سے انہوں نے پبلک اگریمنٹ کا ریفرینڈم کروایا ہے کہ آپ اگری کرتے ہیں, آپ سہمت ہیں اس سے, اور لوگوں نے برملا کہا ہے کہ ہم اس سے اگری نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالت کا فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا, یا نہیں کیا گیا, یا آنے والے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا, سب پہ کیا جائے گا, لیکن تاریخ تو رقم ہوگی. یہ لوگوں سے تو پوچھا جائے گا کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں, تو یہ ہم کرتے چلے جائیں. لیکن ایک دفعہ فیصلوں کے اوپر میاں صاحب کا ہمیشہ سے یہ تبصرہ نہیں تھا, پہلے اور ہوا کرتے تھے. ذرا ہمیں وہ اب جو گیلانی صاحب والا شارٹ ہے وہ ایک دفعہ ذرا سنا دیجئے, اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کریں. یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے,
اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. میں اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں. آپ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی اس وقت آپ ٹھیک تھے؟ نہیں, اس وقت بھی ٹھیک تھے اور اب بھی ٹھیک. نہیں, میں بتاتا ہوں. بالکل جس طرح انہوں نے کہا گھر جاؤ, اسی طرح وہ گھر جا رہے ہیں. عدالت نے کہا گھر جاؤ, انہوں نے ان کا فیصلہ تسلیم کیا, گاڑی میں بیٹھے گھر جا رہے ہیں. اب معترض آپ اس بات پہ کہ گھر کیوں جا رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ مان کے اس پہ عمل درآمد کروا دیا, میں اس سے اگری نہیں کرتا. جو سکنڈرائز کر رہے ہیں آپ کورٹ کو, آپ جو مرضی کہیں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میرے ساتھ جب میں کہتا ہوں کہ میں اس سے اگری نہیں کرتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آج سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہم بھی اگری نہیں کرتے. 3-4 ہزار لوگوں نے کہا. آپ کے خیال میں 3-4 ہزار تھے تو 3-4 ہزار ہوں گے. آپ کے ابھی آپ نے وہ رپورٹر اپنے دیکھیں, لوگوں کو تصویریں دکھائی ہیں اور لوگ آج سارا دن تصاویر دیکھتے رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے 300-400 تھے, لیکن چلیے آپ کی مہربانی کہ 3-4 ہزار تھے جہلم میں. جتنے بھی تھے چودھری صاحب تھے جہلم میں. میرپور والے تھے لیکن تھے جہلم میں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ ذرا سمجھائیے کہ اب آپ کا جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ اس وقت آپ لے کے لوگوں کے پاس عوام میں آپ جا رہے ہیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں بڑا واضح فرق ہے جو آپ کا ارلیئر سٹانس تھا, وہ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. لیکن آپ کا جو اس وقت جو بیانیہ ہے, اس بیانیے کی جو بنیاد آپ نے رکھی ہے, اس بنیاد میں یہ چیز آپ نے شامل کی ہے کہ ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں ججوں نے تو صرف فیصلہ سنایا, لکھا کہیں اور گیا. اور اب یہ 5 جو جج ہیں, انہوں نے آپ عوام کی ووٹوں کی پرچی کو ایک فیصلے کے ذریعے 5 منٹ میں پھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے. اب گزارش یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے, ووٹیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ حکومت میں آ جائیں تو آپ سیاہ و سفید کے مالک ہو جائیں, کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہ ہو, اور اگر آپ پہ کوئی بھی الزام لگے تو اس کے نتیجے میں اگر ایک عدلیہ فیصلہ کر کے آپ کو نکالے تو آپ اس کو بھی کہیں کہ ہم اس سے سہمت نہیں ہیں. دیکھیے کھوکھر صاحب, 2 گھڑی کو مان لیتے ہیں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جسٹ ٹو ہیومر اس ایچ ادر, مان لیتے ہیں. اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 17 جو وزرائے اعظم جن کو گھر بھیجا گیا, جن میں سے ایک بھی اپنی آئینی میعاد پوری نہیں کر سکا, ان میں سے یہ والے وزیر اعظم کو صحیح بھیجا گیا. مگر باقیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ان کو بھیجنے میں آپ شامل تھے سازش میں؟ میں اس طرف ہی آتا ہوں, اس طرف بھی آتا ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس میں آتا ہوں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی وقت رک کے سوچنا ہوگا کہ آخر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایک بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر پاتا. کبھی اس کو عدلیہ بھیج دیتی ہے گھر, کبھی اس کو کوئی ڈکٹیٹر بھیج دیتا ہے گھر. اور 58(2)B کے تحت آپ نے دیکھا کہ صدر نے بھی 2-3-4 حکومتیں الٹائیں, آپ کی بھی ہماری بھی. تو ایک جو بڑی بات اس وقت ہو رہی ہے, جو لوگوں سے ووٹ لیا جا رہا ہے, جو لوگوں کے سامنے چیز لائی جا رہی ہے, وہ یہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ قانون کے اندر, کچھ آئین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کا سدباب کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم اس کا سدباب نہیں کریں گے تو پھر یہ اسی طرح چلتا رہے گا, اور یہ اچھا ایک استحکام والا راستہ نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم الیکٹ ہو کر آئیں اور 2-3 سال. آپ کے نیریٹو میں پرابلم یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اور وزیر اعظم کو باقاعدہ کرپشن میں اس طرح سے نہیں نکالا گیا جہاں پہ سپریم کورٹ میں 184 دن یہ کیس چلا. ICIJ کوئی پاکستان کی ایجنسی نہیں تھی جو یہ کیس لے کے آئی. ایک بھرپور آپ کو موقع دیا گیا صفائی کا, آپ صفائی نہیں دے سکے. آپ باقی جو وزراء اعظم گئے, جیسے یوسف رضا گیلانی گئے ہیں, یا اس سے پہلے بے نظیر بھٹو گئی ہیں, یا ایون جو نواز شریف گئے ہیں پہلی حکومتوں کے اوپر گئے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل پاور تھی آرٹیکل 58(2)B کی جس کے تحت وہ گئے ہیں. یہ نواز شریف صاحب جو گئے ہیں, یہ ایک انٹرنیشنل سکیم کے نتیجے میں ہونے والی تحقیقات میں کرمنالٹی ان کی پروو ہوئی اور وہ گئے ہیں. تو یہ فرق ذہن میں رکھیں. دوسرا فرق یہ ہے جو مصطفیٰ نے یہ بات کی تھی کہ ایز اے پرنسپل آج نواز شریف صاحب نے بار بار یہ ری ایٹریٹ کیا ہے کہ جناب جو ووٹ لے کے آئے آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے. تو کیا یہ ایز اے پرنسپل ہم مان لیں کہ جو کونسلر بن گیا ہے اگر وہ کسی مرڈر میں انوالو ہے تو اس کو تو آپ نہیں ہٹا سکتے, وہ تو اپنا آئے محلے سے ووٹیں لے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پاور ہے وہ لیجٹیمائز کرتی ہے کرمنالٹی کو. کیا اس اصول کو مان لینا جمہوریت کے مفاد میں ہوگا؟ میرے خیال میں آپ نے بہت اچھا آرگیومنٹ لے آؤٹ کیا, اور بڑا سٹرونگ آرگیومنٹ میرے نقطہ نظر سے آپ نے لے آؤٹ کیا ہے. اگر تو جو آپ کی بات ٹھیک ہے
تو پھر میرے خیال میں اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. میں صرف ایک نقطہ پیش کروں گا کیونکہ میں اس گفتگو کو اس پیرائے سے باہر نہیں, جلدی کر لیجئے گا, سیگمنٹ کا ٹائم. ٹھیک ہے جی, میں اس پیرائے سے نہیں چاہتا کہ یہ نکلے بات. وہ یہ ہے کہ ان کو اگر کرپشن پہ بھیج دیتے تو بہت اچھا کرتے, لیکن بیٹے سے تنخواہ نہ لے کے ڈکلیئر کرنے پہ بھیجنا ایک عجیب سی بات ہے, اور اسی پہ لوگ ووٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کرپشن پہ بھیج دیتے تو شاید کچھ اور جواب آتا. یہ تو ایک بات علیحدہ کرتے ہیں. لیکن بات جو آج ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ میں اس فیصلے کے ریورسل کی بات کر رہا ہوں, نہ میں واپس اب اسمبلی اور پرائم منسٹر آفس میں جانا چاہتا ہوں. اس وجہ سے بات جو ہے وہ ذرا بڑے زاویے سے دیکھ کے کریں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بات اگر آپ کی میں نیا سوشل کانٹریکٹ, میں آتا ہوں بات کی ایک کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ نئے سرے سے تو اس میں تو سویلین سپریمیسی, یہ ساری چیزیں جن کی وہ باتیں کر رہے ہیں, چیزیں آج سے 1 مہینہ پہلے انہیں یاد کیوں نہیں آئی؟ جی میں 4 سال وہ حکومت میں رہے, انہوں نے اس پر کوئی بات کرنا گوارا نہیں کی, اور اب جب یہ 1 دن بعد اور پھر اس کے بعد انہیں یہ تمام چیزیں یاد آ گئی. لیکن گفتگو ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے ڈاکٹر صاحب, سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اگلے اس میں پھر آپ شروع کیجئے گا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں.